آپ سن رہے ہیں حکایات و واقعات۔ مؤلف ہیں فضیلت الشیخ مولانا محمد ناظم اشرف صاحب حفظہ اللہ تعالی، استاذ الحدیث جامعہ اشرفیہ لاہور پاکستان۔ کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے رب العالمین کی تفسیر کے ضمن میں حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ کا ایک عجیب و غریب واقعہ نقل کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا خالق و مالک کس طرح مختلف تکالیف اور مصائب سے ہماری حفاظت فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کپڑے دھونے کے لیے دریا پر تشریف لائے۔ انہیں وہاں ایک موٹا سا بچھو ساحل کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دیا۔ جب وہ دریائے نیل کے کنارے پہنچا تو ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ فوری طور پر دریا سے ایک کچھوا نکلا، جو اگلے ہی لمحے سطح آب پر تیرنے لگا۔ وہ بچھو کے قریب ہوا اور بچھو اس کے قریب، اور دونوں میں آنکھوں ہی آنکھوں میں خدا جانے کیا ساز باز ہوئی کہ بچھو کود کر اس کی پشت پر سوار ہو گیا۔ کچھوا اس بچھو کو اپنی پشت پر سوار کر کے دریا کے دوسرے کنارے کی جانب چل پڑا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچھو کے کچھوے کی پشت پر اس طرح سوار ہونے سے مجھے کچھ شک سا ہوا کہ یہ بچھو کسی خاص مہم پر جا رہا ہے۔ حق تعالی و شانو کی طرف سے اسے منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے اسباب مہیا کیے جا رہے ہیں۔ کچھوا بچھو کو اپنی پشت پر بٹھائے دوسرے کنارے کی طرف لے جا رہا تھا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ کے دل میں بھی خیال پیدا ہوا کہ دیکھنا چاہیے کہ یہ بچھو آخر کہاں جا رہا ہے۔ یہ سوچ کر وہ بھی دریا میں کود پڑے۔ فرماتے ہیں کہ دریا میں اتر کر بھی میں ان دونوں کو دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ دریا کے دوسرے کنارے پہنچ گئے۔ جو ہی کچھوا دوسرے کنارے پر پہنچا، بچھو اس کی پشت سے نیچے اتر گیا اور خشکی پر چڑھ کر دوڑنے لگا۔ میں بھی دریا سے نکل کر اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا کہ آخر یہ کرتا کیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ گھنے درخت کی چھاؤں میں جوانی سے بھرپور ایک نوجوان نہایت گہری نیند سو رہا ہے۔ اب میں نے سوچا کہ یہ بچھو اس نوجوان کو کاٹے گا اور اسے ہمیشہ کی نیند سلا دے گا۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے ایک نہایت زہریلا سانپ آتے دکھائی دیا، جو اپنا پھن اٹھا کر اس نوجوان کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ابھی وہ سانپ نوجوان تک پہنچا ہی تھا کہ بچھو آگے بڑھ کر اس سانپ کے سر پر بیٹھ گیا اور اپنے زہر کے ڈنک سے اسے مارنا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ سانپ اس بچھو کے کاٹنے کی وجہ سے ڈھیر ہو گیا۔ جو ہی سانپ مرا، بچھو فوری طور پر واپس کنارے کی طرف لوٹا۔ وہاں کچھوا اس کا منتظر تھا۔ بچھو اس کچھوے کی پیٹھ پر دوبارہ سوار ہو کر دریا کے پار جا پہنچا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ عجیب و غریب واقعہ دیکھ کر اس نوجوان کے سرہانے کھڑے ہو کر چند اشعار پڑے۔ وہ میری آواز سن کر بیدار ہو گیا۔ میں نے اسے بچھو اور سانپ کا پورا قصہ سنایا اور اس پھن والے سانپ کو اس کے قریب مرا ہوا دکھایا۔ بعض کتابوں میں ہے کہ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ نے سمجھا کہ یہ نوجوان کوئی بڑا بزرگ اور اللہ کا ولی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں اس کے قریب گیا، اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی۔ جب اس نوجوان نے وہ سارا واقعہ سنا تو اس پر اس قدر اثر ہوا کہ اس نے اپنی لہو و لعب کی زندگی کو یک قلم ترک کر دیا اور تعیشانہ زندگی سے توبہ کر کے تمام عمر اطاعت خداوندی میں گزار دی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔